محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ تاریخ و حقیقت شیعان علی پر چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح قبلہ مولانا امین جعفری صاحب موجود ہیں۔ ہمارے گزشتہ پروگرام میں ہم نے اصحاب کی تعریف کے بارے میں قبلہ سے پوچھا تھا کہ اصحاب کی تعریف کیا ہے، تو قبلہ نے اہل برادران اہل سنت کی درست کتابوں سے، مدلل کتابوں سے ہمیں ایک بتایا کہ صحابی کی یہ تعریف ہے۔ اب میں قبلہ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، قبلہ ہم شیعان علی جو ہیں ان کی نظر میں صحابی کی کیا تعریف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف البریۃ سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خداوند متعال کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ ہم دین کے موضوع پہ کوئی گفتگو کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا اور اس لائق بنایا کہ ہم اس کے محضر میں سجدہ ریز ہو سکیں۔ جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلی قسط میں، تعریف اصحاب کے مختلف گروہوں میں کس طرح تعریف کی گئی ہے، تو ہم نے ایسے ڈسکس کیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل سنت برادران جو ہیں ان کے ہاں جو صحابی کی تعریف ہے، اہل تشیع گروہ جو ہے اس کے ہاں صحابی کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ رسول ظاہر مسلمان ہوا، رسول کے ساتھ وقت گزرا اور شہادت بھی اس کو ملی رسول کے ساتھ۔ اچھا جی، جنگوں میں شریک ہوا، جہادوں میں شریک ہوا رسول کے ساتھ، اور اس کی شہادت رسول کی زندگی میں۔ ایک یہ معیار ہے۔ دوسرا معیار اہل تشیع کا جو ہے وہ اس کے ساتھ اضافی طور پہ کہ وہ امام علی کا حمایتی رہا ہمیشہ، اچھا، اور ان کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوا، اور ان کی ولایت پر بھی وہ اعتقاد رکھتے ہوئے دنیا سے گیا۔ تو یہ معیارات جو ہیں وہ اہل تشیع کے بڑے جو میجر گروپس ہیں ان کے۔ سادہ بالکل سمپل، مطلب فرق ایک جو ہے دونوں کی، مطلب اس میں اس کے بیان میں کہ اہل سنت کے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کی، ان کی صحبت میں رہا، کچھ دن رہا، زیادہ دن رہا، زیادہ رہا، مگر ہمارے ہاں ایک فرق کے ساتھ ہے کہ وہ مولا علی کی ولایت پر بھی یقین رکھتا ہو۔ جی جی جی، شہادت بھی اس کو رسول کے ساتھ اگر رہا تو رسول کی زندگی میں اس کو اگر شہادت بھی نصیب ہوئی، اگر شہادت نصیب نہیں ہوئی یعنی جنگوں میں شریک ہوا ہو، جی وہ تو ایک موضوع ہو گیا کہ شہادت پہ ہو گیا، اگر شہادت نصیب نہیں ہوئی، زندہ رہا، ہاں تو وہ پھر مولا کائنات کی ولایت پہ کنٹینیو کی اس نے۔ اچھا، اور مولا کائنات کے حمایتیوں میں اس کا شمار تھا۔ پچھلی قسط میں کیونکہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے، ہم نے اہل سنت برادران کی جو تعریف کی تھی اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریفریش کریں تو امام حنبل سے یہ ایک روایت ہے کہ ہر وہ شخص جس نے نبی اکرم کی صحبت اختیار کی، 1 سال، 1 مہینہ، 1 دن یا 1 گھڑی، یا اس نے آپ کو دیکھا
وہ صحابی ہے، اسے اسی قدر شرف صحابیت حاصل ہے جس قدر اس نے صحبت اختیار کی اگر کنٹینیو کیا. اور یہ جو روایت ہے حضرت خطیب بغدادی سے ہے. خطیب بغدادی نے ہی امام بخاری کے ریفرنس سے یہ تعریف کی ہے صحابی کی، مسلمانوں میں سے جس نے بھی حضور اکرم کی صحبت اختیار کی ہو یا فقط آپ کو دیکھا ہو وہ شخص آپ کا صحابی. ایک اور جو ہمیں امام بخاری سے ہی روایت ملتی ہے وہ یہ کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم سے ملاقات کی اور وہ اسلام پر ہی فوت ہوا ہو، اگرچہ درمیان میں مرتد ہو گیا ہو، یعنی درمیان میں دین چھوڑ دیا واپس پلٹ کے، اور جب مرا دنیا سے گیا تو مسلمان مرا تو وہ بھی صحابی ہے. تو جو مین ڈیفرنس بنتا ہے ظاہراً وہ یہ ہے کہ صحابی جس نے اہل سنت برادران کی رائے یہ ہے کہ جس نے رسول کو دیکھا اسلام پہ مرا، اسلام لایا دیکھا منیمم. تشیع میں تھوڑا سا اسٹرانگ ہے اس کو، کیونکہ تشیع کی ظاہر ہے اپنے دلائل ہیں، وہ دلائل ہم یہاں ہمارا ہدف نہیں ہے کہ ان دلائل کو پیش کیا جائے، کیونکہ یہ اس ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ کوئی سامنے مخالف آپ کا دفاع کرنے والا. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کا سوال واضح ہوا ہے. اگر درمیان میں کوئی چیز نہیں، ویسے اس میں بس ایک چھوٹا سا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع کے معاملات اور اہل سنت کے معاملات میں بہت فرق ہے، بہت ساری بنیادی باتوں میں بھی، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں اصول الدین میں، فروع الدین میں، سب میں فرق ہے. تو وہ فرق اتنا بڑھ گیا ہے کہ اہل سنت کے میں بھی مزید فرقے ہو گئے. کوئی وہابی کہلاتا ہے، کوئی بریلوی کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے. ان میں بھی آپس میں بہت مطلب یہ ہے کہ ان میں بھی ایک مسائل ہیں کہ کون صحیح ہے کون صحیح ہے، کیا ہے، فلاں کتاب سب زیادہ تر جو ہے نا. ایک بڑی جو لطیف بات ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تینوں ہی فرقے جو اہل سنت کے ہیں، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، یہ سب کے سب پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ کے. جی ظاہر ہے جب آپ کسی، جیسے ہم لوگ پیروکار ہیں صرف فقہ جعفری کے، تو ہمارا کوئی شیعہ جو ہے اس میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے یا کوئی نہیں ہے یا کوئی نیا گروپ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر جو شیعوں میں کوئی گروپ تھے تو وہ سب فنا ہو گئے یا ان کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے. مگر شیعہ اثنا عشری جو ابھی موجود ہیں، جو ایک بڑا فرقہ ہے، ایک واضح جس کو کہتے ہیں نا ویزیبل ہے، نظر آتا ہے، تو ان میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوتا فقہوں پر. اکثر اگر ہمارے ہاں کبھی کوئی فقہی موضوع آتا ہے تو وہ تقلید کے حوالے سے آتا ہے کہ بھئی اس کی تقلید کر لو یا ان کی کر لو. کیونکہ ہمارے ایک ہی زمانے میں 2-3 مراجع کرام رہے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھی تم ان کی تقلید میں ہو، تم ان کی تقلید میں ہو. تو ہمارے یہاں پھر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کہ اگر آپ آقائے خامنائی کی تقلید میں ہو تو بھائی ان کا جو حکم ہے اس کو مانو. جی. اور اگر آپ سیستانی صاحب کی تقلید میں ہیں تو آپ ان کا حکم مانو. تو اس میں کسی کو کوئی یہ نہیں کہتا ہم میں سے کہ تم غلط ہو، کہ تم اس کی تقلید کر رہے ہو تم غلط ہو، یا میں فلاں کی تقلید کر رہا ہوں تو میں غلط ہوں. یہ ہمارے یہاں کم سے کم نہیں ہے. تو اب تھوڑا سا جو ہے ہم اپنے موضوع کو بدلتے ہیں اور ہم ایک نئے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آپ کو قبلہ اس میں تھوڑا سا نا میں ایک ہلکا سا ایڈٹ کرنے کی جی بالکل کریں حوصلہ ہمت کروں گا. نہیں بالکل کریں. وہ یہ کہ اہل تشیع میں بھی دیگر فرقے ہیں جی. اثنا عشری کے علاوہ دیگر فرقے موجود ہیں، فقہ جعفری کے علاوہ. یعنی آپ جب دیکھتے ہیں کہ آغا خانی برادران جو وہ اہل تشیع سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، بورے ہیں جی ہاں اسی نوعیت کے. یہ 2 میجر ہیں جو ویزیبل آپ کو نہیں. میرا کہنے مقصد یہ تھا یہ فقہ ہیں مگر یہ آپس میں کبھی ان میں لڑائی نہیں ہوتی، کبھی جھگڑا یا بحث مباحثہ نہیں ہوتا. جو شخص جس فقہ پر چل رہا ہے لے کے
آغا خانی ہیں وہ جس کو لے کے چل رہے ہیں چلتے رہیں، بورے جس فقہ کو لے کے چل رہے ہیں چلتے رہیں. سب کوشش کریں کہ آپس میں علمی بحث کریں. جیسے ابھی ہم نے معنی حدیث پہ بحث کی، پھر ہم نے کیا کہتے ہیں صحابہ کی تعریف پہ بحث کی. یہ مدلل پہلو تھے جو عوام کے سامنے آنے چاہیے تاکہ عوام کو نہ ہو. تو اب قبلہ میں ایک نئے موضوع کی طرف چل رہا ہوں، وہ ہے واقع مباہلہ. یوں کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، اور وہ ایک بہت ہی مطلب یہ کہ کامیاب ترین واقعہ ہے جس کے میں عیسائیوں نے اس کو سرنڈر کر دیا تھا اپنے آپ کو، تو اس کی اہمیت اس حساب سے بڑھ جاتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ قرآن کی کیا آیت تھی، اور اس آیت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں کس کس کو لے کے گئے اور کیوں لے کے گئے؟ دیکھیں اور بھی تو تھے موجود. آپ آج کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ مسیحیت ایک فیکٹ ہے، یہودیت ایک فیکٹ ہے، ایک ریالٹی حقیقت ہے. بے شک. ایز اے میٹر آف فیکٹ مسیحیت اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دین الہی جو ادیان ہیں ان میں سب سے زیادہ فالوئنگ مسیحیت کی ہے. تو مسیحیت کا ایک مرکز ہے جس کو آپ ویٹیکن کہتے ہیں. تقریباً اسی نوعیت کا ایک مرکز رسول کے زمانے میں بھی مسیحیت کا تھا. اچھا. ٹھیک ہے، نجران کے نام سے. اچھا، وہ مطلب مدینے میں تھا مگر وہ فاصلہ تھا، کوئی مدینے سے کافی دور تھا، مگر وہ مسیحیت کا ایک مرکز تھا. مسلمہ دین تھا مسیحیت. تو جب رسول اللہ کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے تو اس وقت یہ سوال کھڑا ہوا ان کے بزرگان کی طرف سے کہ نبی جو آیا ہے ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا ایک بزرگان کا، ان کے جو ماہرین تھے دین کے، وہ ایک گروہ تیار ہوا اور وہ رسول سے ملنے کے لیے آیا. اچھا. اور مباہلہ کے معنی ہوتے ہیں کہ بیسیکلی اگر ایک ایسا طریقہ کار کہ اگر سامنے والا اوپوننٹ حق پر نہیں ہے تو انہیں وہ ایک بد دعا کا انداز ہے کہ وہ ڈسٹرائے ہو جائے. مباہلہ جو ہے وہ مبارزہ ہے، اس طرح کے مختلف جو اختلاف جب کہتے ہیں جنگ و جدل کے اور اختلافی معاملات کو حل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، ان میں سے ایک مباہلہ ہے کہ دو شخص آتے ہیں، دو گروہ آتے ہیں، ایک دوسرے کو بد دعا کرتے ہیں. اگر وہ بد دعا کرے گا تو سامنے والا یعنی اس لعن کا شکار ہوگا، ڈسٹرائے ہوگا. یعنی یہ سمجھ میں آیا کہ جب دو فریق آپس میں گفتگو کر اپنے بحث مباحثہ کر کے جب وہ قائل نہیں ہوتے ایک دوسرے سے، کریکٹ، تو پھر اس کے بعد مباہلے کی صورت پیدا ہو جاتی. تو یہ گروہ آیا رسول کے پاس ملنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے، اپنے معاملے کو سامنے رکھنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ رسول نے یہ لوگ بہت زیادہ تحائف لے کر آئے، رسول کے لیے بہت اچھے لباس پہن کر آئے، تو رسول نے ان کو اوائڈ کیا، ملاقات نہیں کی. اچھا. جی. اور اس کے بعد رسول یہ پریشان ہوئے، تو دوبارہ انہوں نے کی. پھر امام علی نے انٹرپٹ کر کے ان کو بتایا کہ رسول کا طریقہ کار سادہ ہے، تو تم جو پروٹوکول فالو کر رہے ہو وہ کام نہیں کرے گا. پھر انہوں نے سادہ انداز سے لباس پہنا اور تمام کچھ پروٹوکول کو تبدیل کر لیا. اس موقع پر یہ طے ہوا کہ بھائی جو بحث و مباحثہ ہوا، انہوں نے کہا نہیں، ہم جناب مسیح کے فالوور ہیں اور ہمارے یہ عقائد ہیں اور آپ کے عقائد ہیں، تو ہم وی ڈو ناٹ گو ہینڈ ٹو ہینڈ، ہم ایک ٹریک پر نہیں چل سکتے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس موقع پہ طے ہوا کہ مباہلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس موقع پہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ علم آ جانے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے، رسول سے مخاطب خداوند متعال، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت کریں. ٹھیک ہے. تم اپنی فیملی کو لاؤ، اپنی خواتین کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تو لیٹس ہیو اے مباہلہ.
یہ اور مطلب اس کے لیے کوئی خاص جگہ چن لی گئی تھی تو یہ جی ہاں، تو ایک میدان طے ہوا مدینہ کے نزدیک جہاں یہ قبلہ. اب ہم اس گفتگو کا آگے چلتے ہیں، ایک ذرا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ضرور سر. جی ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد گفتگو ہم یہیں سے شروع کریں گے. گر شفاعت آ چکے ہیں اور واقعی موبائل پر قبلہ سے بات ہو رہی ہے. جی قبلہ، آپ عرض کر رہے تھے کہ وہ ایک میدان چنا گیا. جی ایک جگہ فائنلائز کی گئی کہ یہاں ہم آئیں گے. تم اپنے قرآن نے کہا، خداوند متعال نے فرمایا رسول اکرم سے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ان سے کہو کہ وہ اپنی عورتوں کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنے مردوں کو، اپنے نفوس کو لے کر آئیں، اور ہم اپنے اسی گروہ کو لے کر آئیں. یعنی سیم ٹیم ہونی چاہیے اسی سطح کی. یعنی جتنے لوگ وہ لے کر آئیں گے اس میں لوگوں کی تعداد تو نہیں ہے نا، اس سطح کے، اس سطح کے مطلب تعداد کا اس میں ذکر نہیں ہے. جی نہیں ایبسلیوٹلی اس میں کوانٹٹی نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ کتنے لوگ، کون لوگ آئیں. اب اس میں جو لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے نا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم اسی طرح اپنے بچوں کو لائیں. بچوں کو لاتے ہیں. تو اب رسول اکرم نے جس گروہ کو، دیکھیں میں بار بار یہ چیز ایمفیسائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ضرور ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات پہ، لیکن ہمارا جو فقدان ہے نا وہ عمل میں ہے کافی. تو ہمیں ان چیزوں سے لذت بہت ملتی ہے کہ وی فالو دا رائٹ پیپل، بٹ آر وی آن دا رائٹ ٹریک فار آر سیلف. ہمارا جو اپنا عمل کا جو ایریا نا وہ کافی لیک کرتا ہے. تو یہ ایک کام آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، میرا ایٹ لیسٹ، آپ کا تو نہیں، کہ میں صحیح لوگوں کو فالو کر رہا ہوں، لیکن کیا میں اسی طرح عمل درآمد کر رہا ہوں ان کی ہدایت اور احکامات پر؟ یہ تشیع اور ہماری معاشرے کو، ہماری پبلک کو سمجھنے کی شدت سے ضرورت ہے. ہمارا عشق امیر المومنین سے، جناب سیدہ سے، اہل بیت سے ہمارے دل و جان حاضر ہے، لیکن ہم معاملات جب آتے ہیں عمل پہ تو ہم کافی شارٹ کمنگز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب رسول اللہ جناب سیدہ امیر المومنین مولا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امام حسن اور امام حسین کو لے کر چلے. اور جس وقت اس مسیحی گروہ نے ان پنجتن جس نام سے معروف ہے یہ گروہ، ان کو دیکھا، ان پر نظر ڈالی، تو ان کے بزرگوں نے جو ان سے قیادت کر رہا تھا کہا کہ نہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ پہاڑ کو حرکت کرنے کا حکم دیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. تو مباہلہ میں بیسکلی جو کلی ایک داستان سمرائز کی جائے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ رسول کی کور ٹیم کون ہے، اور نہ صرف یہ کہ رسول نے بلکہ دوسرے جو لوگ تھے ان کے سامنے لا کے پہچانوا دیا کہ دین کے ماہرین تھے، وہ دین کے بزرگان تھے مسیحیت کے، جنہوں نے پنجتن علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، رسول اکرم کو دیکھا، اور اس کے بعد رسول سے تو ظاہر ان کی واقفیت ہو چکی تھی نا، لیکن وہ دیگر افراد سے اہل بیت سے نہیں ملے تھے اس وقت تک. تو مباہلہ بیسکلی انہوں نے گیو اپ کیا، اور جو ڈیل طے ہوئی رسول کے ساتھ پھر ان کی، اور وہ لوگ واپس چلے گئے. ایک پتہ نہیں کیوں ایسی چیز آتی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام پر بھی نہیں تھے، جو ان شخصیات کو سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا حضرت علی علیہ السلام کے پہچانتے نہیں تھے، مگر وہ ایک
وقفے میں، یعنی سمجھ لیں کہ ایک جو اس کا میدان میں ان کا آنا تھا، اس سے ہی انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی بزرگیت کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، انہوں نے اسیس کر لیا۔ مگر میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مسلمان کہ جن کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھی دیکھا، بچوں کو محبت کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھا کہ جب وہ آتے تھے تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کسی جنگ میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے گھر پر جاتے تھے، اور جب آتے تھے جنگ سے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے گھر میں آتے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو ہر صحابی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کا مسلمان اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ قبلہ اقبال نے پہلے بھی شاید اس شعر کا تذکرہ ہوا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ پہچاننا کافی نہیں ہے، کسی چیز کو پہچاننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دشمن کو آپ کی پہچان آپ سے زیادہ ہے، شیطان خدا کی معرفت ہم سب سے زیادہ رکھتا ہے، ٹھیک؟ یہ ایشو نہیں ہے ایبسلیوٹلی کہ پہچاننا یا نہ پہچاننا، سبمٹ کرنا اپنے آپ کو۔ اسلام جو ہے وہ اصل میں تسلیم کا نام ہے، سرنڈر کا نام نہیں ہے اسلام۔ الاسلام ہو تسلیم، جی علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے کہ الاسلام ہو تسلیم۔ جی، تو تسلیم یعنی سبمٹ کر دینا، سرنڈر نہیں، بازور نہیں۔ تو کسی کو پہچان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا، سبمیشن معنی رکھتا ہے۔ تو یہ جو مسیحی لوگ آئے تھے، انہوں نے پہچانا ضرور، پہچانتے اور بھی تھے، سبمیشن مسئلہ تھا۔ وہ بھی دیکھیں مسلمان نہیں ہوئے، پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے، مگر انہوں نے درک تھا ان کو، پارشلی جو ہے نا ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر، ہاں انہوں نے بیک آف کر لیا کہ بھائی ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو اپوز نہیں کر سکتے، ہم ڈسٹرائے ہو جائیں گے۔ پوائنٹ آپ کا صحیح ہے، لیکن فقط پہچان لینا بھی کافی ہے۔ قبلہ یہ بہت سارے موضوع ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر موضوع پر گفتگو کرتے چلیں، تو ہم کچھ بر صغیر ہندوستان کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم حجاز میں ہی رہ رہے ہیں، تو وقفے سے جب ہمیں موقع لگے گا تو قبلہ ہمیں یہ بتائیے گا، پاک و ہند میں اسلام کی تاریخ اور محمد بن قاسم کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ ہم سے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسلام پھیلانے آئے اور باب العلم، باب الاسلام کا درجہ دیا ان کی جگہ پر جہاں وہ آئے۔ یہ ساری ملتی ہیں تاریخ میں، مگر حدیث کی کتاب کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں؟ ہماری نہیں، انہی کی کتابوں سے ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ میں محمد بن قاسم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک سریع سا آپ کو اشارہ کر دوں، اور آپ اگر اس میں مزید سوالات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ محمد بن قاسم کو جب ہم کہتے ہیں فاتح اسلام، تو محمد بن قاسم آئے بر صغیر میں، سندھ میں انٹر ہوئے تھرو بحر عرب، پانی کے ذریعے۔ جی جی۔ سوال ہے کہ محمد بن قاسم جب واپس گئے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، سب لوگوں نے تو یہی سمجھا وہ آئے، انہوں نے اسلام پھیلایا اور چلے گئے واپس۔ کچھ بتائیے ہمیں کہ تاریخ۔ پتہ نہ ہونا کسی چیز کو وجود سے نہیں اکھاڑ کے پھینک سکتا۔ آپ نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، بزرگ نہیں، میرا جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، کہ لوگوں کو فیکٹ بہت ہاں جی وہی میں آنا چاہ رہا تھا کہ محمد بن قاسم کی جو واپسی ہے نا، اس داستان کو بالکل نیا ٹرن دے دیتی ہے۔ محمد بن قاسم بھتیجا ہے حجاج بن یوسف کا، حجاج بن، ٹھیک، سو کالڈ اسلام کا ایک خلیفہ گزرا ہے، جو کہ ایک ظالم ترین خلیفہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر ہے آپ کی رائے ہے، جو اس کے حمایتی ہیں ان کی رائے یہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جب محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا گیا ایک خاص ہدف سے، وہ ہدف سرسری سے بیان کر دوں کہ اہل بیت کی فیملی سے کچھ لوگ تھے، وہ سندھ میں انہوں نے آ کر پناہ لی تھی راجہ داہر کی۔ حجاج بن یوسف کے ظلم سے، یوں کہ ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے جی کہ حجاج بن یوسف نے جی جتنا اہل بیت پر ظلم کیا ہے، جی
تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اہل بیت مجبور ہو گئے تھے کہ وہ مدینہ، مکہ، حجاز کی سرزمین چھوڑ کر اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو بچانا. کوئی خاص گروہ تھا جس کو اجازت ملی کہ جاؤ جہاں سے چلے جاؤ، اسکیپ کر جاؤ. اچھا. ایک ہندو راجہ تھا سندھ میں، راجہ طاہر کے نام سے، وہاں انہوں نے پناہ لی. حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو، جس کو ہم کہتے ہیں 13-14 سال کا تھا، اس کا سندھ بھیجا. اور وہ وہاں جب آئے تو جو کچھ وہاں ہوا، حجاج بن یوسف نے جو حکم دیا تھا محمد بن قاسم کو، محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا. اچھا. اختتام بتا دوں میں آپ کو، آپ پھر اپنے جو ڈاٹس ہیں خود ہی کنیکٹ کر لیں. حجاج بن یوسف نے بلا لیا. جب واپس گئے محمد بن قاسم تو کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو گدھے کی کھال میں پرو کر ان کی موت واقع ہوئی، جلایا گیا. یہ حجاج بن یوسف نے کیا؟ جی. جو کہ ان کا بھتیجا تھا، چچا تھا جی. اسی نے خود کیا. جی. تو اس کے پیچھے کیا یعنی جو کام پروجیکٹ لے کے آئے تھے محمد بن قاسم، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اچھا، مطلب ان کو بھیجا گیا تھا کہ جو سادات کے لوگ جو چلے گئے ہیں، حجاج بن یوسف کی نظر میں وہ مفرور تھے، مجرمین تھے. چلیے جو بھی ہے، تو جب تو ان کو ان کا سراغ نہیں ملا، نہ وہ ملا سراغ ملا. راجہ طاہر نے دیکھیں، یہ تقریباً ویسی داستان ہے جو جناب جعفر طیار اور حبشہ کی تھی. اچھا. ٹھیک ہے نا. جب گروہ جو اسلام دشمن لوگ تھے مدینہ کے، وہ آئے تو انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے مجرمین تمہارے آئے ہوئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں، لیٹس ٹاک ود دیم اینڈ سی دے ہیو اینی تھنگ ٹو سے. کچھ کہنا ہے ان کو، بسم اللہ. کنونس ہو گئے. نجاشی نے کہا نہیں، کوئی نہیں جا رہا یہاں سے، تم اپنا راستہ لو. اسی کو آپ ریپلیکا کر سکتے ہیں. تقریباً یہی کچھ ہوا. اچھا. محمد بن قاسم آئے، راجہ طاہر سے بات ہوئی. راجہ طاہر نے کہا یہ تمہیں مجرمین لگ رہے ہیں، ملو ان سے، جاؤ خود بات کرو. میری رائے میں یہ لوگ مناسب لوگ ہیں، میں ان کو ریلیز نہیں کر سکتا، آپ جا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ محمد بن قاسم کنونس ہوئے کہ یہ لوگ صحیح ہیں. جب یہ واپس گئے، محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کو، حجاج کو انہوں نے اپنی پوری داستان بتائی تو حجاج پینک ہوا اور اس نے کہا کہ تم خود اس گروہ کا شکار ہو چکے ہو. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ معصومین کو، امام کے اندر خاص جاذبیت ہوتی ہے، تو لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے. ان کو، ان کے نزدیک جائیں گے، یو فال ان لو ود دیم. ونس یو فال ان لو یو بیکم پارٹ آف دیم. اور یہی مشکل ہوئی محمد بن قاسم کے ساتھ. محمد بن قاسم واپس گئے، گدھے کی کھال میں پرو کر ان کا اختتام کیا گیا. اب اس کو ہمارے تاریخ دان جس طرح بھی کہنا چاہیں، بسم اللہ. ہاں، اس کو تو وہ ہیرو کہتے ہیں نا. کسی کا دیکھیں ہیرو ہوتا ہے وہ کسی کا ٹیررسٹ بن جاتا ہے، کسی کا ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ کسی کا ہیرو، کسی کا دشمن ہوتا ہے. ہمارے انڈیا پاکستان کے جو معاملات ہیں، ہمارے مسلم ورلڈ کے مشکلات ہیں، تو یہی ہے، کسی کا ہیرو ہوتا ہے تو کسی کا دشمن ہوتا ہے. تو سندھ کی ایک چھوٹی سی اسلام لانے کی. اسلام قبلہ بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ عوام الناس میں اس طریقے کی پھیلی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے برادران ہیں وہ اپنے علماؤں سے سن کر، اپنے مسجدوں کے پیش اماموں سے سن کر اور عام گفتگو میں لوگوں سے سن کر اس پر یقین کر لیتے، اور وہ بات جو ہے نا وہ چھاپ دی جاتی ہے، شیعوں پر چھاپ دی جاتی ہے کہ شیعہ ایسے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، مگر ایک بڑی بات جو ہے وہ اس میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا ہے. وہ ہے صاحب کہ تحریف قرآن کیا ہے. ایک تو یہ سوال ہے اس کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنیوں کے علیحدہ قرآن کی کیا حقیقت ہے. کہتے ہیں شیعوں کے 40 پارے تھے اور وہ بکری کھا گئی. یعنی ایک جملے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ شیعوں کے 40 پارے تھے کہ ان کو بکری کھا گئی. تو بھائی بکری کہاں سے کھائے گی؟ اس زمانے میں تو کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا، ہڈیوں پر ہوتے تھے قرآن لکھے ہوئے. بہرحال یہ ساری وہ ہیں، تو مگر اس کی حقیقت کیا ہے، تحریف قرآن کیا ہے، اس کے بعد مجھے بتائیے گا. دیکھیں، رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جو بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، امام علی کی جو رائے تھی، جو نظر مبارک تھی، وہ علیحدہ تھی.
دیگر بزرگان کی الگ تھی. تو امام علی نے جو بڑے اہم ترین کام تھے ان کو اپنے ذمہ لیا. ان میں سے ایک کام تھا قرآن کو ترتیب میں رکھنا, اس کی حفاظت کرنا. اچھا جی. تو امام علی علیہ السلام, یعنی یہ ڈائریکٹ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ لیکن جو شخص آنکھ کھولے رسول کی نظر مبارک, چہرے مبارک کو دیکھے, اس کو پوری زندگی, تو رسول نے بیسیکلی اس طرح کے اصحاب تیار فرمائے تھے کہ جو آگے چل کے دین کو ادامہ دیں, کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ظاہر ہے جو معصوم ہوگا اس کا کام سب سے اہم تر ہوگا, صاحب عصمت. تو امام علی نے قرآن کی جو ترتیب تھی, اس کا حفظ تھا, اس کو سنبھالا تھا. خدا کا وعدہ ہے آف کورس, خدا سنبھالے گا, خدا خود نہیں کرے گا, کہ خدا اپنے بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے. رسول کے ذریعے کام لیا, اس طرح امام کے ذریعے. اب امام علی نے جب یہ کہا جاتا ہے نا, تو ایشو کیا ہے کہ دیکھیں جنرل پبلک میں جو بات ہے وہ کسی طرح کسی اور انداز سے پہنچتی ہے, اور علماء میں جو بات ہوتی ہے کسی اور انداز سے. ٹھیک ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن مختلف ہے. یہ کون سے علماء کہتے ہیں؟ یعنی جو مخالفین کے گروہ کہتا ہے, تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ شیعوں کا قرآن کس طرح مختلف ہے. ایبسلیوٹلی ایسا نہیں ہے. البتہ شیعوں, آپ جائیں کسی بھی شیعہ مسجد میں, امام بارگاہ میں, ملک میں. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی ناظرین, ہماری گفتگو واپس آ چکے ہیں. اس وقت گفتگو ہو رہی ہے قبلہ کے ساتھ تحریف قرآن کی, کہ کیا ہے تحریف قرآن, کس کو کہتے ہیں, اور جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ شیعوں کا علیحدہ قرآن ہے اور سنیوں کا علیحدہ قرآن ہے. تو اس موضوع پہ بات جاتے. جی قبلہ آپ آگے بڑھائیے گا. تو مولا کائنات نے رسول کے جانے کے بعد قرآن کو سنبھالا اور اس کو ترتیب دیا. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ شیعوں کا قرآن علیحدہ ہے, تو ایران اس وقت تشیع کا مرکز ہے, عراق ہے, خاصا بڑا عراق کا حصہ, جہاں جائیں قرآن دیکھ لیں آپ اٹھا کے, اور اس کی ترتیب میں, اس کی کمپائلیشن میں, ہر چیز میں آپ اس کو ایک لکھ اٹھائیں, مکے سے اٹھائیں, آپ ایک مشہد سے اٹھائیں, قم سے اٹھائیں, کمپیئر کر لیں. احمقانہ بیان ہے. وہی والی بات جیسے میں عرض کیا کہ علماء کسی بات کو کرتے ہیں لیکن وہ بات کچھ اور انداز سے پبلک میں آ جاتی ہے. فرق کیا ہے میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. جو قرآن اس وقت ہے وہ ایک ہی قرآن ہے. اس کی جو ترتیب ہے نزولی, جس انداز میں قرآن کریم اترا تھا اس طرح نہیں ہے. جی یہ تو سب سمجھتے ہیں اس کو. نہیں, یہ سب نہیں سمجھتے قبلہ. یہ بات میں نے کہی, آپ نے اسی پیس کو اٹھایا, قرآن ویسا نہیں جیسا اترا تھا, تو لوگوں نے آگے بڑھا دیا. آپ نے اس کو 10 اس کے ساتھ بیل بوٹی لگا کے, اس کی تزیین کر کے اپنی مرضی سے اس کو پروپیگنڈا بنا کے دیکھیں مولانا شیعہ کیا کرائے. ایسا نہیں ہے نا. قرآن اقرا باسم ربک الذی, پہلی آیت یہ ہے نا, سب سے پہلی آیت. تو آپ قرآن کھولیے, پہلی آیت ملتی ہے آپ کو. نہیں, تو مولا کائنات نے ترتیب کے حساب سے جو قرآن بیان فرمایا وہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت جو موجودہ قرآن ہے وہ ترتیب نہیں جس طرح نزول ہوا تھا, نازل ہوا تھا قرآن. قرآن کا نزول جس طرح ہوا تھا وہ ترتیب نہیں ہے. قرآن کا ایک ورڈ بھی مسنگ نہیں ہے, لفظ با لفظ وہی ہے کہ جو جیسا اترا ہے ویسے ہی آج بھی ہماری ایگزیکٹ وہی چیز ہے, لیکن ایک جلد سے دوسری جلد کے درمیان جو مواد ہے وہ ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے. سورہ الحمد پہلی سورہ نہیں نازل ہوئی تھی, سورہ بقرہ پہلی سورہ نازل نہیں ہوئی تھی. یہ ترتیب ہے صرف سوروں کے سائز کے حساب سے. الحمد سورہ بقرہ
آنورڈس سورہ عصر ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر میں جو ہے نا وہ آخر میں وہ سہولت کے ہاں لیے. تو یہ تو سارا یہ جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مولا کائنات نے کمپائلیشن کی ہے قرآن کی، وہ نزول کے حساب سے کہ پہلی آیت کون سی تھی اس کے حساب سے. پھر یہ جو اس کی تقسیم ہے پاروں میں اور سوروں میں، یہ پورا علم ہے علیحدہ سے. یہ فرق ہے، لیکن شیعوں نے اس کے اوپر کبھی اپنا قرآن بنایا نہیں ہے. اپنا بنایا نہیں قرآن. ہاں بنایا نہیں ہے. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس وقت وہ قرآن جو نزول کے حساب سے اترا تھا کیٹیگرائز کر کے، وہ موجود ہوگا آپ کے سامنے. وہ بھی قرآن یہی ہوگا جیسا ابھی ہے، بس صرف فرق اتنا ہوگا کہ وہ نزول کے اعتبار سے ہوگا. جی ترتیب نزول ہی ہوگی اس کی، موجود ہوگی اس کے اندر. اور اس کو اب دیکھیں نا، میں نے عرض کیا یہی بات میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اس کو مختلف کاٹ چھانٹ کر کے مختلف لوگوں کو دے دیں، وہ کہیں گے یہ تو اچھا ان کا امام نیا قرآن لے کر آئے گا، امام علی کے پاس قرآن تھا، وہ کچھ اور قرآن تھا. ایبسلیوٹلی ایسا کچھ نہیں ہے، سیم قرآن، ترتیب فرق. نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی پہچان الگ سے ہو جاتی ہے. ہم لوگ انگوٹھیاں وغیرہ پہنتے ہیں، نام ہمارا ہے. تو میں بلوچستان میں میری پوسٹنگ تھی، تو میں ویگن میں جا رہا تھا، تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. بلوچستان میں عموماً سبھی لوگ داڑھی رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ عالم دین ہے یا کیا ہے. جی. تو انہوں نے میری انگوٹھیاں دیکھے، کہا کیا آپ اہل تشیع ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں اہل تشیع ہوں. تو کہا آپ سے ایک کام ہے. تو میں نے اپنے محکمے کے بتایا کہ آپ کو اس سے کوئی کام ہے، آپ بھیج دیں کوئی بھی ایسے. تو میں نے آپ کی تاریخ کیا ہے؟ کہ میں وہاں جامع مسجد کا پیش امام ہوں ماشاء اللہ اس شہر میں. میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور بہت ان سے پیاری پیاری باتیں ہوتی رہیں ساری. تو میں نے کہا قبل آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے. کہہ لیں کہ بس مجھے یہ سمجھ لو کہ آپ کا وہ قرآن چاہیے جو 40 پاروں والا ہے، میں صرف دیکھ کے آپ کو واپس کر دوں گا. میں نے تو سر سے پیر تک وہ کہتے ہیں نا کہ پیر سے ایسی بات کی جو ایک انہونی بات ہے آدمی کر رہا، اور ایک ایسا عالم کے جو ایک پیش امام ہے ایک اس کا. تو میں نے کہا قبلہ آپ نے تھوڑی سی دیر کر دی، 40 والا تو نہیں ہے میرے پاس 500 پاروں والا قرآن ہے. کہ لیں کیا مطلب؟ میں نے کہا 500 پاروں کا قرآن ہے میرے پاس. تو کہ لیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہو سکتا ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے پارے کا کیا مطلب ہے؟ کہہ لیں گے کہ پارے کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑا. تو میں نے کہا قرآن جو ہے پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، 30واں پارا، یہ سب ٹکڑے ہیں نا قرآن کے؟ کہہ لیں ہاں. تو میں نے کہا کہ ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری سہولت کے لیے یہ ترتیب دیا ہے، قرآن ان پاروں کی شکل میں تو نہیں اترا. میں نے کہا یہ تو مانتے ہیں؟ کہ ہاں. تو میں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں نے ہماری سہولت کے لیے اس کو ترتیب دے دیا. تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس 500 پاروں کا ہے، میرے پاس گھر میں وہاں پہ قرآن ہے، میں روزانہ ایک صفحہ پڑھتا ہوں اس کا. صحیح. تو میں اس میں 500 صفحے ہیں، تو میں نے اس کو میرے لیے پارا بن گیا. میرے لیے وہ پارا بن گیا. کہہ لیں نہیں آپ، میں نے کہا نہیں. پھر ان سے بہت ساری گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بڑے اچھے، مطلب میں کہتا ہوں نا کہ جو سمجھدار ہیں نا وہ سمجھتے ہیں. میں نے کہا پھر ان کو پھر ایک اور بھی میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میری بات پہ نہ یقین کریں. یہاں اس شہر میں اگر آپ کسی شیعہ کو جانتے ہیں یا اس سے آگے اور شہر میں بھی یا جہاں بھی، میرے ساتھ چلیں، اس کے گھر سے قرآن اٹھائیں اور آپ اپنا قرآن بھی لے لیں، تاج کمپنی والا یا سعودیہ سے چھپا ہوا، اس سے کمپیئر کر لیں. مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک پستول بھی رکھ لیں کہ اگر کہیں فرق نظر آ جائے تو آپ مجھے وہیں گولی مار دیجیے گا اور میں لکھ کے دے جاؤں گا. اور اگر آپ کو کوئی فرق نہ ملے تو بس میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں، آپ پہ ہدایت دے گا کہ آپ سمجھ لیں کہ اس طریقے کی افواہیں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں نا، یہ دین میں بڑا رخنہ ڈالتی ہیں. اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے.
کہ یہ کس طریقے سے دیکھیں نا قبلہ، کسی سے نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، آپ کو اس کو اچھا نظر آتا ہے سب کچھ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یار وہ فلاں دوست جو ہے نا آپ کا، وہ جوا کھیلتا ہے، آپ کو کہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ اب آپ کا کچھ عرصے کے لیے اس کا رویہ آپ کا تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سب ہے باتیں، مگر بات یہ ہے کہ اب یہ دور ہے کہ انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا جوان جو آج کل کا ہے وہ ریسرچ بہت اچھی کر رہا ہے، جی بہت اچھی کر رہا ہے، تو اب اس کو وہ میرے کہنے پہ نہیں جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے کہنے پہ نہیں جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، بالکل بالکل، وہ جائے گا انٹرنیٹ پر دیکھا کہ مولانا صاحب نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، اس کا یہ مطلب بتایا ہے، تو میں بھی تو دیکھوں کہ ویریفائی کرے گا، ویریفائی کریں۔ بالکل حق ہے اس کا۔ تو یہ ہے، یہ وجوہات ہیں کہ ہم اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ علماء نے بھی اس میں جو ہے نا حق ادا نہیں کیا خدمت کا دونوں جانب سے، اور عوام کو ہاں بس یہ ہے کہ اندھیرے میں رکھا، ان عوام کو اس ڈگر پہ چلا دیا جی جی کہ وہ اصلی مقصد جو ہے وہ اس کو بھول گئی۔ بالکل بالکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اسلامی رکن ہیں، یہ ہوا قبلہ، سب اس میں یہ تمام ادیان کے ساتھ ہوا، یہ یہودیت کے ساتھ جو ہوا، اب یہ کہہ مسیحیت رہے کے ساتھ۔ ہیں کہ تم یوں کر رہے ہو، یہ یوں غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ رفع دین ہے، یہ فلاں ہے۔ بہرحال یہ تم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو، ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تم ہاتھ ادھر کرتے ہو، تم ادھر کرتے ہو۔ بھائی یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ تو سوچو کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا، احسنت، اصلی چیز یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا، قبلے کی طرف ہے، اس میں قبلے کی طرف کامنلٹیز ہے۔ کیا ہیں، اس کی سملیرٹیز کیا ہیں۔ مسلمان ہے الحمدللہ، نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے جو اختلافات ہیں بہت کم ہیں، اور ہماری جو مماثلت ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہاں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھ رہا ہے 1، اس کی رکعت سیم ہے، وہ بھی فجر کی 2 پڑھے گا، ظہر کی 4 پڑھے گا، اور اس طرح وہ نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ اس گھٹا کا سکتے ہیں، قبلہ بھی سیم ہے، سیم ہے۔ ٹھیک ہے، رسول بھی سیم ہے، اس کا خدا بھی جو سیم ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے نماز میں وہ بھی سیم ہے۔ سب کچھ سیم ہے۔ تو یہ یقیناً مختلف اس میں فیکٹس ہیں، ان میں ایک فیکٹ اخلاقی بزرگی کا، تربیت کا، ٹالرنس کا، یہ تحمل۔ پیدا ہونا چاہیے، یہی ہوتا ہے نہیں ٹالرنس اس صورت میں ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ شیعوں کا یہ عمل اچھا نہیں ہے، بالکل ہے نا، تو آپ اس کو پیار سے سمجھائیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں سمجھانے کا۔ جی مسجد نبوی میں ایک بزرگ صحابی تھے کوئی، جی، تو وہ وضو کر رہے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوچا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ وضو غلط کر رہے ہیں، اوہو، اچھا، تو انہوں نے جا کے ان کا گریبان نہیں پکڑ لیا، ان کو ٹوکا نہیں، دونوں 10 بجتا ان کے سامنے کھڑ گئے کہ اے صحابی رسول، ہمارے نانا کے صحابی، ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، تو ذرا آپ یہ دیکھ کر بتائیں کہ ہم میں سے دونوں میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، صحابی کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ جب کرنے لگے، جب وضو کر لیں، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ دور دراز سے آئے ہوئے، بیٹے آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نبی کے نواسے ہیں۔ کہ لے بچوں تم ہی وضو صحیح کر رہے تھے، میں ہی غلط کر رہا تھا۔ یہ طریقہ، مطلب یہ کہ ہمیں اس طریقے کا اگر ہم اپنائیں تو کیا ہے۔ اچھا قبلہ ایک اور چھوٹا سا موضوع چلتا ہے ہم لوگوں کے ہاں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے، خلافت ان کا حق تھا، تو انہوں نے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، امام علی کے پاس 2 خواتین آئیں، اور ان کے پاس ایک بچہ تھا نامولود، جی، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ایک کہتی تھی یہ میرا ہے، اور دوسری کہتی تھی میرا، دعویٰ کرتی تھیں دونوں۔ تو مولا کائنات کے پاس لے کر آئے کہ آپ عدالت کریں ان کے درمیان۔ تو مولا نے کہا تم پوچھے 2-4 سوالات، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگ ظاہراً دونوں ہی اس کی ملکیت تسلیم کرتی ہے، مان رہی ہو، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ تلوار کا حکم دیا مولا نے، کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں،
ایک تم لے لو، ایک تم لے لو. ٹھیک. تلوار جیسے ہی آئی تو ان میں سے ایک عورت جو تھی وہ تڑپ کے کہنے لگی نہیں نہیں اسی کو ہی دے دو. مجھے نہیں چاہیے یہ، تم اس کو دے دو، تم لے لو. امام علی سے کہا کہ آپ اس کو دے دیں. مولا نے وہ بچہ اس عورت کو جس نے منع کیا تھا لینا تو اس کو دے دے کہ یہ مامتا ہے اس کی. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کے سوال کے تناظر میں؟ قبلہ اگر امام علی تلوار اٹھاتے اسلام کا کیا حال ہوتا؟ کتنا خون خرابہ ہوتا؟ بعد میں اٹھائی ہے امام نے، لیکن ان لوگوں کے خلاف اٹھائی ہے جو واقعی ڈیزرو کرتے تھے صفین وغیرہ میں. اس موقع پہ اگر تلوار اٹھاتے تو اسلام ختم ہو جاتا، اسلام ذبح ہو جاتا. تو وہی مامتا جو حقیقی پیار کرتی ہے، وہ حقیقی اسلام کے وہی حقیقی. ساری میرے نانا، میرے بھائی نے، تمام انبیاء نے اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں اٹھائیں، خدا کا پیغام ہے وہ اقدام. ان سب کے باوجود جو سب سے بڑی بات ہم اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، جو میں اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں سوال ہی نہیں کرتا اس بات پہ. صاحب عصمت ہے، معصوم ہے، نبی کا نائب ہے، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. صحیح کر رہا ہے. تلوار اٹھاتا تو بھی صحیح تھی، نہیں اٹھاتا تو بھی صحیح تھی. وہی ہو لیکن ہم والی بات. جی ہاں، تو ہم تھوڑی سی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کے بعد مولا کائنات نائب ہیں، ان کو اسلام سے محبت ہے، خلافت سے اقتدار ان کا آبجیکٹیو نہیں ہے. اس ماں کی طرح جو حقیقی پیار کرتی ہے. تو تلوار اٹھاتے تو کیا ہوتا اسلام. اس لیے میری ناقص رائے میں ہے کہ مولا کائنات نے اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. اصل میں بات ساری یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے آدمی کو گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، کہ جہاں وہ جتنی گہرائی میں پڑھتا رہے گا اس کو نئے نئے شوشے نکلتے رہیں گے، نئی نئی شاخیں نکلتی رہیں گی، وہ پڑ جائے گا تذبذب میں. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ہم بازار جاتے ہیں نا قبلہ، بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے کتنے کی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے، اس کے پیرالل جو کوئی دوسری چیز ہے وہ کتنے کی ہے. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیز مہنگی تو ہے مگر اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، پائیدار ہے. ایک دوسری چیز ہے تھوڑی سی سستی ہے مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس میں ہمیں گارنٹی بھی مل رہی ہے، اس میں بھی ہے. تو ہمارے مولانا اطہر عباس صاحب قبلہ مرحوم لکھنؤ کے، انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی تھی کہ ہم نے ایک ایسے شخص کی پیروی کی ہے کہ جو صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. یہ ہمارے لیے سیف سائٹ ہے. کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اصحاب کی پیروی نہیں کی، ہم نے کی، حضرت علی صاحب تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیا کہتے ہیں اہل بیت کی پیروی نہیں کی، کہ ہم نے بڑی سیف سائٹ اختیار کی. اور ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کی ذات ایک ایسی تھی جو حضر میں، سفر میں، گھر میں، بار، مسجد، جنگ میں رسول کے شانہ بہ شانہ ہوتے تھے. تو ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا. تو قبلہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے زحمت کی. تو ناظرین، ہمارا وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے پھر میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں اس پروگرام کے فیڈ بیک دیں، ہمیں تجویز دیں، ہمیں مشورے دیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر حاضر ہوں گے. فی امان.